السلام علیکم۔ ملک کو صحیح چلانے کے لیے مہنگائی کی شرح یا انفلیشن یا افراط زر کو کئی سالوں تک 2 to 3% کے رینج میں رکھنا لازمی ہے۔ یہ ملک چلانے کا یا ملک کو صحیح چلانے کا ایک بنیادی اصول ہے۔ ویڈیوز کی اس سیریز میں اس کی تفصیلات دے رہا ہوں۔ اس سیریز کا یہ آج پارٹ 2 ہے۔ People we now know as the monetarists, who believe that anything which increases inflation is always going to be an issue and must be avoided at all costs, whatever the short term. So, why is inflation such a problem? آپ دیکھیں کہ ہمارے لیڈران اور ورلڈ بینک وغیرہ بار بار کہتے ہیں اور کئی دفعہ کہتے ہیں بلکہ کہ جی ملک تو بہت ترقی کر رہا ہے، جی ڈی پی بڑھ رہی ہے، ایکسپورٹ ریکارڈ ہے، ریمیٹنسز ریکارڈ ہیں، اکانومی مضبوط ہو چکی ہے۔ لیڈران بھی یہی کہتے ہیں، یعنی ترقی تو بہت ہو رہی ہے لیکن اس کے ثمرات عام عوام تک نہیں پہنچ پا رہے، صرف یہ کمی۔ تو اب ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ ترقی کے جو ثمرات ہیں وہ عوام تک پہنچائیں۔ آپ دیکھیں یہ نعرے میں مشرف کے زمانے سے سن رہا ہوں، جب سے لگ رہے ہیں یہ۔ اس سلسلے میں مختلف فیگرز دے کر عوام کو کنونس کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگ سب تو خوشحال ہو چکے ہو لیکن آپ لوگ کم سمجھ ہو، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ملک میں تیزی سے ہوتی ہوئی ترقی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیں آپ، اتنی موٹر سائیکلیں بن گئی ہمارے ہاں، اتنے بڑھ گئی ہے، موٹر سائیکلیں بننے کی رفتار بڑھ گئی ہے، کاروں کی سیل اتنی بڑھ گئی ہے وغیرہ، لیکن آپ دیکھیں اس قسم کے جو دعوے ہیں کام نہیں آتے۔ گراؤنڈ ریالٹیز وہ تو الگ ہیں بالکل۔ عوام بیچارے تو موٹر سائیکلیں اس لیے خرید رہے ہیں کیونکہ ملک میں ٹرانسپورٹ کا نظام ہی نہیں ہے، ماس ٹرانزٹ کا سسٹم نہیں ہے، انڈر گراؤنڈ سب ویز نہیں ہے، ریلز کا سسٹم نہیں ہے، پرائیویٹ لو کاسٹ ایئر لائنز کرایے کہیں کے کہیں ہیں۔ اس لیے لوگ مجبوراً نہ صرف موٹر بائکس خریدتے ہیں بلکہ واپس گدھا گاڑیوں کی طرف جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے گدھا گاڑیوں کی تعداد بھی بہت بڑھ رہی ہے۔ تو کیا ہمارے اکانومسٹ کہیں گے کہ ملک میں گدھا گاڑیاں بنانے کی صنعت ترقی کر رہی ہے، بے انتہا ترقی کر رہی ہے، جی ڈی پی بڑھ رہا ہے، ملک ترقی کر رہا ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں گیس کی کمی، بلکہ گیس نہ ملنے کی وجہ سے لوگ واپس لکڑی اور کوئلے پر جا رہے ہیں۔ لکڑی اور کوئلے سے چلنے والے چولہے بڑی تعداد میں بنائے جا رہے ہیں، اب لوکل مینوفیکچرنگ میں بڑا اضافہ ہوا ہے اس سے۔ تو کیا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کہے گا کہ ہمارا جی ڈی پی بڑھ رہا ہے کیونکہ لکڑی استعمال کرنے والے چولہوں کی صنعت بے انتہا ترقی کر رہی ہے؟ اور اگر یہ چیزیں جی ڈی پی میں ہمارے شامل نہیں ہیں تو ان کو کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ سب مینوفیکچرنگ کا حصہ ہے، اور فائدہ یہ ہے کہ جی ڈی پی بھی زیادہ دکھایا جا سکتا ہے کہ جی ڈی پی اب اتنا بڑھ چکا ہے تو اب ورلڈ بینک سے ہم مزید اتنے قرض لے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اگر گاڑیوں کی سیل بڑھ رہی ہے تو گاڑیاں تو دیکھیں آپ امپورٹ ہوتی ہیں نا، یا تو کمپلیٹلی بنی ہوئی گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں یا پھر یہاں لوکل اسمبل ہوتی ہیں، پارٹس پورے باہر سے آتے ہیں، یہاں پر ان کو جوڑ جاڑ کر اسمبل کیا جاتا ہے۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ امپورٹ بل بڑھ رہا ہے۔ فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ جاپان کا ہو رہا ہے، کیونکہ گاڑیاں وہاں جاپان میں بن رہی ہیں۔ جابس کس کو مل رہی ہیں؟ یہاں نہیں مل رہی ہیں جابس، جاپان کو مل رہی ہیں جابس، کوریا کو مل رہی ہیں جابس۔ یہاں کا پیسہ وہاں جا رہا ہے۔ ملک کی اکانومی، ہمارے ملک کی اکانومی بیٹھ رہی ہے، کوریا کی اکانومی اوپر جا رہی ہے، جاپان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے، ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے۔ ہمارے عوام کا پیسہ بجائے مینوفیکچرنگ میں لگنے کے، ایکسپورٹ بڑھانے کے، کنزیومرزم میں لگ رہا ہے، ویسٹ ہو رہا ہے پیسہ۔ اچھا، آپ یہ ابھی مری میں جو بڑا سانحہ ہوا جس میں 22 لوگوں کی جانیں گئیں، اس کو دیکھیں ذرا۔ سوال یہ ہے کہ یہ 1 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں مری کیوں جا رہی تھیں، اور پھر ٹریفک جیمز۔ اصل بات دیکھیں آپ، وہی ہے جو میں نے پہلے بتلائی کہ لوگ اس لیے کاروں میں جاتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں سفر کرنے کے لیے ٹرین ہیں، بسیں ہیں، بوٹس ہیں، ہیلی کاپٹرس ہیں، ہوائی جہاز ہیں، کیبل کارس ہیں۔ اپنی گاڑیاں لے کر تو بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ میں آج کے نشست میں اے لیول اور ایس لیول کے اکنامکس کے جو کورس ہیں اس کے بارے میں بتلاؤں گا کہ کامیاب ممالک میں اسکول کے لیول سے ہی بچوں کو، جن کی عمریں 17-18 بلکہ شاید اس سے بھی کم ہوتی ہیں، یہ بات ذہن نشین کروائی جاتی ہے
کہ انفلیشن یا مہنگائی کا ریٹ سالانہ 2 to 3%، 2 سے 3% کے درمیان ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یا کم از کم کوشش یہ رکھنی چاہیے۔ اے لیول کے اسٹیج پر یہ بنیادی باتیں سکھانے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ بعد میں صدر، وزیر اعظم، وزیر خزانہ یا اس قسم کے اہم عہدے سنبھالیں، تو چاہے انہوں نے ہارورڈ سے اکنامکس پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، ان کو ملک چلانے کے بنیادی اصولوں کا علم ہوتا ہے۔ وہ اپنی معاشی ٹیم یا ورلڈ بینک وغیرہ کے سامنے کانفیڈنس سے اسٹینڈ لے سکتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ترقی کرنے والے ممالک کے کم عمر بچوں میں بھی شاید ہمارے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور IMF اور ورلڈ بینک کے اعلیٰ عہدوں پر فائز اکنامک ماہرین سے زیادہ قابلیت ہو۔ ان کے مقابلے میں، یعنی ان کے بچوں کے مقابلے میں، آپ تیسری دنیا کے حکمرانوں کی قابلیت دیکھیں، ملک چلانے میں یہ بنیادی غلطیاں یا بلنڈرز کرتے ہیں۔ آئندہ پروگرامز میں چند کامیاب ممالک کے 15 سالوں کا، پچھلے 15 سالوں کا انفلیشن کا ورلڈ بینک کا ریکارڈ بتلاؤں گا آپ کو، جس سے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ 2 to 3% کی جو رینج میں بتلایا ہوں اس بچوں کو سکھایا جاتا ہے، تو یہ صرف بکس میں نہیں ہے، بلکہ جو ملک کامیاب ہیں وہ کامیاب اس لیے ہیں کہ وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور پھر میں انفلیشن کو قابو میں رکھنے یا پریڈکٹیبل رینج میں نہ رکھنے کے نقصانات بتلاؤں گا آئندہ کے پروگرامز میں، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ انفلیشن کو قابو میں رکھے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اب میں پہلے پوائنٹ سے شروع کرتا ہوں۔ لیٹ می اسٹارٹ ود دا فرسٹ پوائنٹ ناؤ۔ یہ پہلا ریفرنس ہے کیمبرج کے AS لیول اور A لیول کے اکنامکس کے سلیبس کا، یہ آپ دیکھیں۔ اس میں اکنامکس کو مینج کرنے کے بنیادی اصولوں کو بتلایا گیا ہے۔ اس میں انفلیشن اور بیلنس آف پیمنٹ کے بھی یہ دیکھیں آپ کورسز ہیں۔ اچھا، اور اسی میں آپ انفلیشن کے بارے میں یہ آخری لائن آپ دیکھیں، کانسیکوینسز آف انفلیشن۔ یہ پورا چیپٹر ہے اس بارے میں، یا پورا سبجیکٹ ہے اس بارے میں کہ انفلیشن اگر آپ کا بڑھ رہا ہو تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے ملک پر۔ اس پہ میں ابھی بات نہیں کروں گا، ہم آگے دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ آپ دیکھیں، اکنامکس کی کتاب کے کنٹینٹس کی لسٹ ہے یہ بنیادی باتیں آپ روک کر پڑھ سکتے ہیں، ان کو کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے، یہ A لیول میں ہی پڑھائی جاتی ہیں، بنیادی باتیں ہیں یہ۔ اچھا، اب میں آپ کو انٹرنیٹ پر A لیول اور AS لیول کے طلباء کے لیے جو انٹرنیٹ پر جو سائٹس ہیں اس میں سے کچھ ریفرنس دوں گا، کیونکہ بکس کا ریفرنس دینا تھوڑا مشکل ہے۔ یہ دیکھیں آپ پہلی سلائیڈ، جس میں انفلیشن کی قیمت، یعنی انفلیشن اگر ہو تو ملک کو اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، یہ بتلایا گیا ہے۔ یہ دوسری سلائیڈ ہے، اس میں انفلیشن کے فوائد اور نقصانات کی دیکھیں لاپ لسٹ ہے پوری، اور ابتدا میں ہی بتلا دیا گیا ہے کہ حکومت کا انفلیشن کا ٹارگیٹ 2% ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں ایک اور سائٹ جس کا نام ہے اسٹڈی راکٹ، اسٹوڈنٹس کے لیے ہے یہ A لیول اور AS لیول کے، اس کے سلائڈس بتلانے جا رہا ہوں۔ اس میں بھی آپ دیکھیں یہ ایک ویڈیو ہے کانسیکوینسز آف انفلیشن، تو اگر کسی کو نہیں پتہ ہے انفلیشن کے کانسیکوینسز، یہ ویڈیو دیکھ لیں، یوٹیوب پر بھی یہ ویڈیوز ہیں۔ تو اس میں کیا بتلایا گیا ہے، افراط زر کے نتائج کیا ہوں گے۔ بتلایا گیا ہے کہ مستقل طور پر افراط زر کا جاری رہنا ملک کی اکانومی اور سماجی حالات کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ 9 نتائج لسٹ کیے ہوئے انہوں نے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں یہ امریکن اکنامک پالیسی کے بارے میں ہے، اس میں بھی یہی بتلایا گیا ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک کے سینٹرل یا اسٹیٹ بینکس انفلیشن کو 2% کی حد میں رکھنے کو یا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ اسٹیٹ بینک۔ اسٹیٹ بینک کا کام کیا ہے؟ انفلیشن کو 2 to 3% کی شرح میں رکھے۔ اور ہماری حکومت یا وزیر خزانہ یا ایڈوائزرز یا ورلڈ بینک کے جو لوگ آتے ہیں یہاں، وہ یا اسٹیٹ بینک، یہ کہاں رکھتے ہیں ہماری انفلیشن ریٹ کو؟ آپ کے سامنے ہے سب۔ تو اس سلائیڈ میں دنیا کے ممالک کی فہرست دی ہے جو اس بات پر عمل کرتے ہیں یا اس پالیسی پر عمل کرتے ہیں، اور اس سلائیڈ میں انہی پوائنٹس پر مزید زور دیا گیا ہے۔ میں ان کی تفصیل میں بعد میں جاؤں گا، لیکن یہاں صرف یہ بتلانا ہے کہ ملک چلانے کے لیے اکنامکس کی بنیادی تعلیم میں ہی اس بات کا ذکر ہے کہ انفلیشن ریٹ یا مہنگائی کی شرح کو 2% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور بچوں کو تک پڑھایا جاتا ہے اس میں۔ ان کے مقابلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ورلڈ بینک کے اور دنیا کے بہترین یونیورسٹیز کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے معاشی اداروں میں کام کیا ہے، لیکن پاکستان میں لگتے ہی پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں؟ ارجنسی میں انفلیشن کو بڑھاتے ہیں وہ،
اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی؟ یہ ماہر معاشیات نہیں ہیں، یہ لوگ ملک کی معیشت چلانے کے متعلق بنیادی اصولوں تک سے لا علم ہیں. دے آر جسٹ اسٹریٹ اسمارٹ کون آرٹسٹ جو کسی نہ کسی طرح یہ اوپر پہنچ گئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ورلڈ بینک وغیرہ نے ان کو ملکوں کی اکانومی تباہ کرنے کے لیے ٹرین کیا ہے، اور جہاں بھی یہ لگائے جاتے ہیں ورلڈ بینک وغیرہ کے مقاصد پورے کرتے ہیں. یہ یعنی ان کو معاشیات کے بنیادی اصولوں کا اچھی طرح علم ہے، سمجھتے ہیں، وہ اسمارٹ لوگ ہیں یہ، اور یہ جانتے ہوئے وہ ایسے اقدامات کرتے ہیں جن سے انفلیشن یا افراد زر بڑھے، ملک میں ہنگامے ہوں. اس کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے ہیں انہیں کو علم ہوگا. یا پھر یہ کہ ان کو اکانومی چلانے کے بنیادی اصولوں کا تو علم ہے لیکن اہلیت اور قابلیت نہیں ہے ان میں. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو علم تو ہے لیکن ملک کے حالات ان کے قابو میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں بہتری لانے کی پالیسیز پر عمل کرنے سے قاصر ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں اکانومی یا فائنانس جو ہے وہ تو ملک کا ایک ادارہ ہے. ملک میں باقی اور ادارے ہیں جن کے بھی اپنے ملک میں اور بھی ادارے ہیں جو ملک چلا رہے ہیں. لیکن اگر ملک کے دوسرے اداروں کی پرائیورٹی یہ نہ ہو کہ انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے تو پھر کوئی سا بھی وزیر اعظم ہو یا وزیر خزانہ ہو یا اکانومک ایکسپرٹ ہو دنیا کا بہترین کچھ نہیں کر سکتا. میں یہ تفصیلات اس لیے دے رہا ہوں کہ حکومت کے اقدامات سے آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ حکومت افراط زر یا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے یا نہیں اٹھا رہی ہے. اگر حکومت مؤثر اقدامات نہیں اٹھا رہی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو بھی ترقی کے نعرے ہیں وہ نعرے ہی ہیں، صرف ترقی کی راہ پر نہیں چل رہا ہے ملک. اب مزید IMF کے ٹریپ میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور پاکستان پچھلے کئی دہائیوں سے ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا ہوا ہے، بیچارہ پھڑ پھڑا کر رہ جا رہا ہے. کسی طرح نکل جائیں، نہیں نکل پا رہے ہیں. اچھا، آج کی نشست ختم کرنے سے پہلے میں دنیا کے مشہور اکانومسٹ ملٹن فرائڈمین کا ایک کوٹ دے رہا ہوں. ان کے مطابق انفلیشن یا افراط زر حکومت کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو استعمال کر کے حکومتیں اپنے عوام پر بغیر قانون بنائے یا بغیر پارلیمنٹ گئے ہوئے ٹیکس لگا سکتی ہیں. آئندہ پارٹ یعنی پارٹ 3 میں اس سیریز کے میں دوسرے کامیاب ممالک کے انفلیشن یا ان کے مہنگائی کی شرح کا پچھلے 15 سال کا آپ کو ریکارڈ دکھاؤں گا، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ کامیاب ممالک کی ترقی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ انہوں نے مہنگائی کی شرح کو 30 سالوں تک، میں جو ریکارڈ دکھا رہا ہوں وہ تو 15 سالوں کا ہے لیکن مجھے یہ علم ہے کہ پچھلے 30 سالوں سے انہوں نے مہنگائی کی شرح کو مکمل قابو میں رکھا ہوا ہے، جس وجہ سے وہ کامیاب ہیں. جبکہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں مہنگائی بڑھ رہی ہے، کوئی لفٹ نہیں دیتا اس کو، کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں، کوئی پریشان نہیں ہے اس پر، نہ حکومت والے پریشان ہیں نہ عوام پریشان ہیں. والسلام.